آداب کی صفوں میں وہ چاند سے چہرے بھی نہا جائیں گے خوں میں، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی رہنا، بھائی سے دم صبح ہو بچھڑ جائے گی رہنا. بابا جی بلند صاحب محمد والے محمد
جہاں پہ رو رہی تھی اکیلی وہ خوشیاں لگی پیام میں رب شاہ بربر گھبرا کے بولے آئے کرو کیا میں بے فکر خواب میں مات ہوئے تو مر جاؤں جانی بابا کا سور لے کے بابا کا سور لے کے گیا طرف سے اہل مدینہ کا بیان لوگوں خفا نہ ہوئی رخ دو شام دو چار تمہارے محلے میں ہے مقام رونے کی دو ہو چکی اب کام ہے تمام گھبراتی ہوں وطن میں سفر کے مہینے سے بابا دیدارے کام مجھے بابا دیدارے کام مجھے کیا مدینے سے کیس بیان دے والد بیت العزل بنایا بقیے میں جب کر لے کھائے ہاتھ کام کی بیٹوں کا ہر سر وہاں جا کے رویا کچلی دل بھر منوہر شاہ نجف چرا چلے گھر سے جاتے تھے سمجھا کے سو بارے پایا سمجھا کے سو بارے پایا نہ جا آیا فاطمہ کا وقت انتقال مسجد میں حجور میں بات کے گئی خاتون خود ساتھ اسما سے بولی مگر اسما جلال کافور خود فاطمہ زہرا کے پاس لائے پانی ہمارے حسن کو لا پانی ہمارے حسن کو لا پڑھی آخری نماز سجدے میں سر جھکا کے کہے اپنے دل کے راز آواز گئی سے کیا اپنے سربراہ زہرا نے اپنے پاؤں یہ خدمت و ذرات رونے پھر بیشت میں پر پائے ہو گیا پیڑو بغانے شمع پایا پیڑو بغانے شمع پایا اپنے پرائے دوڑے کے ہے کیا ہوا پھر پکاری سیدہ کا واقعہ ہوا ماتم کرا ہوا چھاتی قلب سے دیکھنے
پڑ گئی مورکھ کے منہ پہ مردے کے زہر مورکھ کے منہ پہ مردے کے زہر نبی پڑ گئی بلائے کرتی بیٹی نثار ہو امام خاتون تم ہوشیار ہو بھائی آگمی پھیلاتے ہے ہم کنار ہو تم آنکھیں جو دو بڑا ہو ہے یہ چکے رہنے کی کیا بات ہو گئی نانا کا فاتحہ نہ ہوا نانا کا فاتحہ نہ ہوا نانا کا فاتحہ نہ ہوا رات ہو گئی بر محمد وآل محمد صلوات ممنون چند اعلانات پھر اس کے بعد قبلہ مولانا صاحب زیر منبر ہوں گے. جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادتوں کی مجلس آج اور کل اس ادا خانے میں ہوگی. پروگرام کے مطابق جناب یوشا صاحب نے مجلس پڑھنی تھی لیکن وہ ابھی چند منٹ پہلے آئے ہیں اور کافی تھکے ہوئے ہیں تو آج کی مجلس وہ نہیں پڑھ سکیں گے. لیکن کل انشاءاللہ کل کی مجلس جو بعد نماز مغربین ہوگی قبلہ مولانا یوشا صاحب اس مجلس سے خطاب فرمائیں گے. آج کی قبلی مجلس قبلہ مولانا خلیفہ علی حسینی صاحب پڑھیں گے. اس کے بعد 5 اگست کو جو کہ سنڈے ہے ایک جشن بسلسلہ ولادت چوتھے امام حضرت امام زین العابدین علیہ السلام بعد نماز مغربین شام 8:30 بجے منعقد ہوگا. آپ تمام مومنین سے درخواست ہے کہ اس جشن میں شرکت کریں. ان پروگراموں میں جو صاحب تبرک اسپانسر کرنا چاہیں محمود دھنجی صاحب یہاں پہ موجود ہیں ان سے رابطہ قائم کریں. اس کے بعد 23 اگست کو ایک اور مجلس جو کہ تھرسڈے کا دن ہے مجلس شہادت بی بی جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ہے. اس کے بعد 9 ستمبر کو جو کہ 20 جمادی الثانی ہے جشن ہوگا ولادت بی بی سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ. یہ جشن 6 بجے شام کو اس ادا خانے میں منعقد ہوگا. یہ اتوار کا دن ہے. تمام مومنین سے ان پروگراموں میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شرکت کی استدعا ہے. صلوات بر محمد وآل محمد. آگے تشریف رکھتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا
ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين وعلى أصحابه المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم وعلى أعداء علمائهم وعلى أعداء أحبائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه في كتابه المبين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. عزیزان محترم اور دوستان عزیز، یہ مجلس میرے والد صاحب کو خطاب کرنی تھی، جیسا کہ آپ نے نیوز لیٹر میں بھی پڑھا ہوگا اور اعلان بھی ہوا تھا، لیکن کچھ فلائٹ بھی ان کی ہلکی سی لیٹ ہوئی اور اندر تقریباً 1.25 گھنٹے کے بعد نکلے. میری شاید 1 یا آدھے منٹ کی ملاقات ہو سکی ایئرپورٹ پر. یعنی میں واپس آ رہا تھا کہ ایک ساتھ کو چھوڑ کے کہ اب آپ لے کے آ جائیے گا، تو وہ نکلے اور تھکے ہوئے. تو میں نے خود کہا کہ کل آپ انشاءاللہ پڑھ لیجئے گا. آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کل انشاءاللہ وہ مجلس کو بعد نماز مغرب میں خطاب کریں گے. صلوات بھیجیے آپ محمد علیہ. میں نے حسب دستور آپ کی خدمت میں آیت تطہیر کو شب جمعہ کی مناسبت سے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اور یہ تو آیت تطہیر آج پڑھنی بھی چاہیے تھی، اس لیے کہ یہ ایام فاطمی کہے جاتے ہیں. یعنی 3 دن مسلسل یہ مجالس کا سلسلہ 11، 12، 13 رہتا ہے، جو شکاگو میں 11، 12، 13 مجلس کا سلسلہ رہے گا. آج اس لیے کہ آپ جانتے ہیں کہ میں محدود ہو کر سوچنے کا عادی نہیں ہوں. آج اور کل یہاں مجلس ہوگی اور ہفتے کو حسینی میں اسی سلسلے کی مجلس ہوگی، یعنی شہزادی کونین کی شہادت کے سلسلے میں، لیکن غالباً وہاں مغربین سے پہلے ہوگی. دوسرا یہ اعلان ہے کہ آپ حضرات صبح کی نماز میں زیادہ سے زیادہ شرکت کرنے کی کوشش کریں. ماشاءاللہ سے اس مرتبہ تقریباً 10 آدمی آئے تھے، اور یہاں سے بھی لوگ حسینی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. ہفتے کو صبح حسینی میں نماز ہوتی ہے اور اتوار کو صبح یہاں ہوتی ہے. ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ. اس لیے کہ اہل بیت کا ذکر یا خاندان رسالت کا ذکر اس لیے ہوتا ہے تاکہ ہم اپنے کو، اپنے دل و دماغ کو، اپنی فکر کو، اپنے قلب کو، اپنے خیالات کو، اپنے نفس کو، اپنے روح کو اس دنیا کی آلودگیوں سے بچا کر پاک و پاکیزہ اور باطہارت بنانے کی کوشش کرتے رہیں. یعنی آیت تطہیر اس لیے نہیں پڑھی جاتی. اگر اچھی آواز سے آیت تطہیر یا قرآن کی کوئی آیت پڑھی جائے تو اچھی آواز سے لطف آنا ایک یونیورسل ٹروتھ ہے. صرف ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی اچھی آواز ہوگی تو صرف اہل بیت کے چاہنے والے کو مزہ آئے گا، یا شیعوں کو مزہ آئے گا، یا مومن کو مزہ آئے گا، یا مسلمان کو مزہ آئے گا. اگر اچھی آواز سے پڑھا جائے گا تو آپ کو بھی مزہ آئے گا، کافر کو بھی مزہ آئے گا، مشرک کو بھی مزہ آئے گا. اس لیے کہ اچھی آواز سے لطف لینا ہر انسان کی فطرت ہے. یہاں تک کہ جناب داؤد جو اچھی آواز میں انبیاء کے اندر ایک مانے ہوئے سب سے زیادہ اچھی آواز والے تھے، اللہ نے ان کو لہن داؤدی عطا کیا تھا. جب وہ توریت کی تلاوت کرتے تھے تو انسان جانور بھی جنگل چھوڑ کر آ کر سنا کرتے تھے. تو اچھی آواز سے آیت کو سن کر خوش ہو لینا کوئی اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ آپ مومن ہیں. اس لیے کہ سب خوش ہو سکتے ہیں. آپ اچھی آیت اگر پڑھیں تو عرب خوش ہوتا ہے، تو عرب میں تو یہودی بھی ہے، عیسائی بھی، وہ بھی خوش ہوتے ہیں. ان کی زبان، ان کی لینگویج، اس کی فصاحت و بلاغت سے، اس کے لٹریچر سے، عرب کیا بھائی بہت اچھا لٹریچر ہے، عربک لٹریچر ہے، اس سے خوش ہونا کوئی کمال کی بات نہیں ہے. اس لیے کہ عربک کی جو سب سے گریٹسٹ اور سب سے بڑی ڈکشنری لکھی ہے وہ کسی مسلمان نے نہیں لکھی ہے، وہ کرسچن نے لکھی ہے، المنجی. جو عربک کی بگیسٹ اور سب سے بڑی اور سب سے نامور، جو بالکل اس سے بڑی کوئی ڈکشنری اب تک نہیں لکھی گئی ہے، وہ عیسائی نے لکھی ہے، مسلمان نے نہیں لکھی ہے. تو کسی لٹریچر کی حیثیت سے قرآن سے مزہ اٹھا لینا
کوئی اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ ہم مومن ہیں یا مسلمان ہیں، اس لیے کہ لٹریچر سے ہر آدمی، آپ بھی انگریزی کی اچھی پوئم سنتے ہیں، اچھا لٹریچر پڑھتے ہیں، آپ کو مزہ آتا ہے، اردو کے اشعار سنتے ہیں غالب کہ آپ کو مزہ آتا ہے، ویسے ہی قرآن کو بھی اگر پڑھیے، سب سے فصیح و بلیغ، سب سے اچھی لٹریچر کی عربی کی کتاب ہے، تو یہ مزہ لینا اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ آپ مومن ہیں اور قرآن کے چاہنے والے ہیں۔ تو علامت معلوم ہوا کہ اچھا لٹریچر سے، ٹھیک ہے وہ بھی اچھی بات ہے، یا اس کی آواز سے مزہ لینا کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ اچھا اہل بیت کی تعریف کر لینا بھی کوئی اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ ہم بہت بڑے مومن ہیں، اس لیے کہ اہل بیت تو اچھے تھے، کون ہے جو تعریف نہیں کرے گا؟ یزید نے اپنے دربار میں اہل بیت کی تعریف کی، معاویہ مولا علی کی تعریف کر رہا تھا، تاریخ میں موجود ہے، پورے اپنا امر اعظم بیٹھا ہوا تعریف کر رہا ہے، یزید بھی بیٹھا ہے، پوری پارلیمنٹ پورا گروپ بیٹھا ہوا ہے اور بیٹھ کر علی کی تعریف کر رہا ہے، کہ علی میں تو کوئی برائی ملتی ہی نہیں۔ تو تعریف کرنا بھی اہل بیت کی اس بات کی علامت نہیں ہو سکتی کہ ہم مومن ہیں، اس لیے وہ تو طالب تعریف ہے۔ ڈی ایف کراکا نے بھی تعریف کتاب لکھی ہے، جن کے مظہر علی، آپ نے ڈی ایف کراکا کا نام سنا ہوگا، اس نے بھی کتاب لکھی ہے۔ جان درباغ نے بھی سب سے اچھی ہدایت عدالت انسانی، جس کا ترجمہ یہ ہوا کہ دا ہیومن جسٹس، وہ بھی کوئی مسلمان نہیں تھا، اس نے مولا علی کے لیے بہترین کتاب لکھی ہے، اچھے اچھے مسلمان نہیں مل سکتے۔ تو وہ تو اچھے تھے ہی، اچھے آدمی، ایک خوبصورت آدمی اگر بازار سے گزر جائے تو اس کی خوبصورتی اگر ہندو دیکھے گا تب بھی تعریف کرے گا، مسلمان دیکھے گا تب بھی تعریف کرے گا، عیسائی دیکھے گا تب بھی تعریف کرے گا، یہودی دیکھے گا تب بھی تعریف کرے گا، اس لیے کہ خوبصورت کو پسند کرنا کوئی کسی فرقے یا کسی مذہب کے ساتھ محدود نہیں ہے۔ تو جو دنیا میں ہر اعتبار سے خوبصورت اور خوبصیرت اور اچھا کردار لے کر ایسا آئے تھے کہ جن کا کردار معصوم کردار تھا، اگر ان کی تعریف غیر بھی کر رہے ہیں تو تعریف کرنا کوئی مومن کی علامت نہیں ہو سکتی، ہے کہ نہیں بات؟ دیکھیں سوچنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، جو میرا ایک دیوانے پن کا ڈھنگ ہے میں اسی لحاظ سے سوچتا ہوں۔ تو یہ آپ تعریف کر لیں کوئی ڈھنگ نہیں ہے، قرآن کی آیت پڑھ لیں کوئی ڈھنگ نہیں بن سکتا۔ چاہنے کی علامت یہ بنے گی کہ آیا، یعنی ہندو بھی تعریف کرے گا لیکن ہندو رہ کر، عیسائی تعریف کرے گا عیسائی رہ کر، یہودی تعریف کرے گا یہودی رہ کر، چاہے قرآن کی فساد کی تعریف کرے، چاہے قرآن کی بلاغت کی تعریف کرے، چاہے اچھے شعر کی تعریف کرے، چاہے اس کے لٹریچر کی تعریف کرے، چاہے اہل بیت کی سیرت کی تعریف کرے، چاہے اہل بیت کی عدالت کی تعریف کرے، وہ تو تھے ہی اچھے ان کے لیے کہ جو آدمی ایسا ہو کہ ان کے لشکر میں پانی پلا دے، اس کی تعریف وہ سب کرتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ یہ اس بات کی علامت نہیں بنے گا، علامت یہ بنے گا کہ جو انہوں نے ہم کو قانون بتایا تھا، جو راستہ بتایا تھا، جو طریقہ بتایا تھا، آیا اس سانچے میں ہم اپنی زندگی کو ڈھال رہے ہیں کہ نہیں ڈھال؟ جب تک کہ ہم اس سانچے میں اپنی زندگی کو نہ ڈھالیں، اس بات کی علامت نہیں بن سکتا کہ ہم مومن ہیں۔ اس لیے کہ یہ تو وہ جوڑی ایسی ہے، یہ تو در ایسا ہے کہ کائنات کا کون ایسا اچھا انسان ہے جو ان کی تعریف کرنے پر مجبور نہیں ہے، بلکہ جتنا اچھا انسان ہو جائے اگر ان کی تعریف نہ کرے تو ان کا کچھ نہیں جائے گا، اس کی اچھائی دنیا کی نظر میں مشکوک ہو جائے گی، اس کی اچھائی مشکوک ہو جائے گی، اس کی اچھائی مشکوک ہوگی نا بھائی کہ یہ کیسا ہے کہ جو ایسے لوگوں کی بھی تعریف نہیں کر رہا ہے۔ اس لیے مطلب یہ ہے کہ یہ نہیں کہ ہم فاطمہ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی تعریف سن کر خوش ہو جائیں، نہیں، بلکہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے گھر پر یہودی اور عیسائی عورتیں جو مدینے اور مکے کے محلے کی تھیں، وہ اپنی بیٹیوں کو، جوان بیٹیوں کو یا بچیوں کو جو ہوش سنبھال لیتی تھیں، ان کو یہ کہہ کر بھیجتی تھی، مذہب نہیں بدلتی تھی، کہ جاؤ رسول کی بیٹی کے گھر میں جا کے رہو دن بھر ان کے ساتھ، تاکہ تمہیں اٹھنے کا، بیٹھنے کا، ملنے کا، جلنے کا، گھر چلانے کا سلیقہ آ جائے۔ تو دن بھر یہودی اور عیسائیوں کی بیٹیاں بھی فاطمہ الزہرا کے آس پاس رہتی تھیں جو آپ سے سلیقہ سیکھتی تھیں۔ اسی لیے روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی تحفہ لے کے آتا تھا تو غیر قوم کا تحفہ سمجھ کر آپ رد نہیں کرتی تھیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے آپ استعمال نہ کریں۔ فضا سے یہ کہتی تھی کہ کوئی اگر محبت سے تحفہ لایا ہے تو کوئی فرقہ اور مذہب مجھے نہیں دیکھنا ہے، اس کا تحفہ لے کے عزت سے رکھ دو۔ اب سمجھے کہ جب مجلس کا تبادلہ کوئی غیر قوم دیتی ہے تو ہم کیوں اس کو احترام سے لے لیتے ہیں؟ اس لیے اگر کوئی تحفہ لے کے آئے تو اس کو رد نہیں کرنا چاہیے۔ صلوات بھیجو محمد علیہ۔ آپ غور فرمائیے، جب تک اب اس علامت کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ان کی تعریف کر، تعریف کون ایسا انسان جو کرنے میں مجبور نہیں ہے، جن کا اللہ شکریہ ادا کر رہا ہو، کیونکہ یہ اس شہزادی کالج کے مجالس سے چل رہا ہے، پر اس میں چند فکر کلام انشاءاللہ والد صاحب سے معرفت انگیز بیان انشاءاللہ تعالیٰ سنیں گے آپ۔ تو اب معلوم ہوا کہ ہمارا مقصد، ہمارا ایم آف لائف، ہماری زندگی، ہماری حیات کا زیادہ یہ ہونا چاہیے کہ جتنا ہم سے ممکن ہو سکے، جتنا پاسبل ہو سکے، جتنا ہمارے پاس اللہ نے طاقت دی ہے، ہم اس راستے پر زندگی کو ڈھالیں۔ اس لیے کہ یہ ہماری تعریف کے محتاج نہیں ہے، یہ ہماری توصیف کے محتاج نہیں ہے۔ جن کی قرآن تعریف کر چکا ہو، کیا وہ فاروق علی حسینی کی تعریف کے محتاج ہوں گے؟
کوئی اوشا بجی کی تاریخ کے محتاج ہوں گے، مرزا محمد اطہر کی تاریخ کے محتاج ہوں گے جن کی قرآن تعریف کر چکا ہو؟ معلوم ہے جب تک آدمی کو زندہ، اور جب آدمی زندگی اس راستے میں ڈھالتا ہے تو ڈھالنے کی ابتدا بھی آپ کو بتا دوں اور انتہائی بتا دوں کہ جب آدمی اس جادے پر چلتا ہے، جب اس راستے کو اختیار کرتا ہے تو اس میں کسی سید غیر سید کی شرط نہیں ہوتی، اس میں قریشی غیر قریشی کی شرط نہیں ہوتی، اس میں ہاشمی غیر ہاشمی کی شرط نہیں ہوتی، اس میں اولاد امام غیر امام کی شرط نہیں ہوا کرتی، اس میں کل کا مسلمان پرانا اور آج کا نیا مسلمان کی کوئی کنڈیشن نہیں ہوا کرتی، اس کے اندر یہ کوئی کنڈیشن نہیں ہے کہ قریشی ہے کہ عربی ہے کہ عجمی ہے کہ سید ہے کہ غیر سید ہے، کس ملک سے آیا، کس کنٹری سے آیا، کس نسل کا ہے، گورا ہے کہ کالا ہے کہ امریکہ کا ہے کہ افریقہ کا ہے کہ حبش کا ہے، کیا اس کے اندر کوئی شرط نہیں ہے؟ شرط یہ ہے کہ تم اپنی زندگی کو اگر اس اعمال میں ڈھالو گے تو ساتھ رہنے والا بھی اگر ہوگا، چچا بھی ہوگا، تو ابو لہب کی حیثیت سے نکال دیا جائے گا، اور اگر سلمان فارس سے آنے والا بھی ہوگا تو ہم اسے اچھا صحابی نہیں کہیں گے بلکہ یہ کہیں گے سلمان منا اہل البیت، سلمان ہم اہل بیت کی خط میں شامل ہو چکا ہے۔ صلوات ہمارا ذہن جب تک، ہمارا قلب، ہمارا نفس، ہماری سائیکالوجی اس راستے پر نہیں چلتی، آپ کی محنتیں بھی اکارت ہو جائیں گی، ہماری محنت بھی اکارت ہو جائے گی۔ تو جو فرمانے کہ ہماری کتنی ذمہ داری ہے، تو غور کیا کہا کہیں سے بھی آنے والے ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ کیا سلمان کا کہا کہ سلمان فارسی، پیغمبر منع کرتے تھے سلمان فارسی نہ کہو اس لیے کہ یہ فارس کا رہنے والا نہیں ہے، سلمان محمدی کہو اس لیے کہ سلمان منا اہل البیت۔ تو معلوم ہوا اہل بیت کے جو جادے پر چلتا ہے، اہل بیت اسے اپنا سرونٹ کہتے تو بہت بڑی بات ہے، غلام کہتے تو بہت بڑی بات ہے، نوکر کہتے تو بہت بڑی بات ہے، سمجھو اپنا کفش بردار کہتے تو بہت بڑی بات ہے، اپنا دوست کہتے تو بہت بڑی بات ہے، اپنا اگر یہ کہہ دیتے کہ ہمارا غلام ہے تو بہت بڑی بات ہوتی، لیکن یہ تو اتنا بڑا دربار ہے کہ اس نے غلام نہیں کہا، اس نے نوکر نہیں کہا، اس نے سرونٹ نہیں کہا، اس نے کہا تم ہماری ایک فرد بن جاؤ گے اگر ہمارے جانے پر چلو گے۔ صلوات بھیجا محمد عظمت بیوی کا تذکرہ ہو اور اس کے بعد ہم سوچیں کہ ہمیں پردہ نہیں کرنا ہے، اس عظمت بیوی کا تذکرہ ہو، ہم سوچیں کہ ہم اس بات کے اوپر نہ سوچیں، ہم تذکرہ کر کے چلے جائیں کہ ہماری بچیوں کا مستقبل اس عصمت و عفت کے سائے میں نہ ڈھلے کہ جس راستے کو انہوں نے بتایا تھا۔ بس مجھے تو فضائل پڑھ لیں، مجھے تو یہ نہ سمجھے کہ کوئی میری تقریر دوسری طرف چلا جائے گا اس جادے پر، اور اگر نہیں ڈھلتی تو آپ یہ نہ سمجھے بھائی میں نے کہا تبت یدا ابی لہب، ابو لہب اسی خاندان کا تھا، اور سب سے بڑا زیادہ عملی کربلا ہے، اس لیے کربلا کے اندر اگر آپ آ کے دیکھیں تو کربلا میں آپ کو آنے کے بعد اس لیے انسان کسی خاندان یا کسی اس پر فخر نہیں کر سکتا اور اس پر غرور نہیں کر سکتا، اس لیے کہ آپ کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیں کہ کربلا میں آنے کے بعد 72 کا جب انتخاب ہوا تو اس بات پر انتخاب نہیں ہوا تھا کہ ہم اسی کو لے کے جائیں گے جو قریش کا ہے، ہم اسی کو لے کے جائیں گے جو ہاشمی ہے، ہم اسی کو لے کے جائیں گے جو ہمارے خاندان کا ہے، ہم اسی کو لے کے جائیں گے جو ہمارے رشتے دار، یہ کوئی شک نہیں تھی۔ وہاں پر آپ دیکھیے تو جو غلام ہے حبش کا آیا ہوا جون، وہ بھی شہداء کربلا میں شامل ہو رہا ہے، وہ بھی کل بھی جو تھوڑی دیر پہلے کا مسلمان ہے، اگر اس نے عمل کو بنا لیا تو وہ بھی اس میں شامل ہو رہا ہے، اور ہور جو کل لشکر یزید میں تھا اگر توبہ کر کے آ گیا تو وہ بھی شامل ہو رہا ہے۔ معلوم ہے کہ اہل بیت کے در سے منسلک ہونے میں سب سے پہلی شرط یہ ہوتی ہے کہ آدمی اپنے نفس کو اتنا پاک و پاکیزہ بنائے کہ آیت تطہیر کے ماننے والوں میں شمار ہونے والا دکھائی۔ صلوات بھیجا محمد علی مجھے فرمانے کا نہیں، آپ فرمانے کا اس منزل پر کہا جون اور تمہارا خون ہمارے ساتھ، تمہاری اکبر کے ساتھ لیٹو گے، میں کل بھی تم ہمارے ساتھ ہو۔ اسلام ایک عجیب، اسلام وہ مذہب نہیں جسے ہم سمجھ رہے ہیں، اسلام وہ نہیں، اسلام ہے کچھ اور چیز، اور سب سے بڑی مصیبت یہ ہوتی ہے کہ اسلام کے نام پر جب غیر اسلامی کام ہونے لگے، بس چونکہ اس باعظمت بیوی کا تذکرہ ہے کہ میں ایک جملہ کہتا ہوں، حور نے یہ نہیں کہا تھا کہ مولا آپ امام وقت ہیں، رسول کے نواسے ہیں، بھائی جس وقت غور کیجیے، آپ بس چند ورشے عرض کروں گا اس کے بعد تمام کروں گا تاکہ آپ کو معلوم ہو جائے کہ بیوی کی، اس لیے کہ علماء کرام نے صرف 40 فضیلتیں کتاب میں وہ لکھی ہیں کہ جو نبوت امامت کی فاطمہ میں مشترک پائی جاتی ہیں۔ 40 حدیثیں مسلسل آغائے امینی سب سے بڑے ہمارے عالموں میں سے اس وقت گزرے صاحب الغدیر، انہوں نے اسے نقل کیا اپنی کتاب میں سے 40 کا 40 تو وہ ہے کہ جو نبی اور امام میں پائی جاتی ہیں وہ مشترک ہے جو فاطمہ میں پائی جاتی ہے، جس کا موقع نہیں ہے کبھی پھر تو حور نے یہ کہا ہوتا کہ آپ امام وقت ہیں، میں آپ کا احترام کرتا ہوں، غور کیجیے، حور نے یہ نہیں کہا کہ میں آپ کا احترام کرتا ہوں، آپ علی کے بیٹے ہیں، آپ رسول کے نواسے ہیں، آپ امام ہیں، آپ کا کیا کہنا، رسول نے آپ کو دوش پر اٹھایا تھا، اپنی جگہ ہے، مسلم علی کی عظمت اپنی جگہ، رسول نے آپ کو دوش پر اٹھایا تھا،
یہ نہیں کہا. خطبہ چھوڑ کے آپ کو اپنی گود میں اٹھایا تھا, آپ علی کے بیٹے ہیں, نہیں یہ نہیں کہا. وہ بھائی خود کہہ سکتے تھے نا امام وقت کے سامنے کہ آپ کی عظمت کا مجھے خیال ہے, اس لیے میں تلوار سے جواب نہیں دیا, اس لیے کہ آپ نے کہا سکلت کا امو کیا ہو, اے وہ تمہاری ماں تمہارے ماتم میں بیٹھے. اتنی بڑی توہین اگر نہیں ہوتی کہ کوئی کسی کی ماں کا تذکرہ کر دے خالی, تو عرب میں بہت بڑی توہین مانی جاتی ہے. اور حسین نے جھڑ کے کہا یہ سکلت کا امو کیا ہو, سب کہہ سکتا تھا وہ. یا آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں, آپ اس خدا کے ماننے والے ہیں کہ جس کی عظمت کا رسول نے کلمہ پڑھایا تھا, یہود نے نہیں کہا تھا. کائنات عالم و آدم کی سب سے عظیم شخصیت, میں کیا بتاؤں, میں محمد کا تذکرہ نہیں کر سکتا. کچھ نہیں کہا, کیا کہا کہ آپ کے مادر گرامی کی وہ منزلت ہے کہ بغیر وضو کے اگر نام لے لوں تو آسمان سے بجلی گرے گی, فنا ہو جاؤں گی. اگر فاطمہ کی عظمت کا احساس ہوتا ہے تو یزیدی لشکر میں رہنے والے کے لیے اللہ یوں ہدایت کرتا ہے کہ وہ شہداء کربلا میں شامل ہو جائے. صلوات دے عظمت معصوم عالم اللہ. میں نے بتایا 40 جس وقت آدم کو اس بات کا احساس ہوا, حدیثوں میں یہ ہے کہ اللہ نے 2 نور پیدا کیے, لیکن اس کا ایک تیسرا حصہ یعنی محمد و علی کے نور کا تیسرا حصہ فاطمہ الزہرا ہے. اللہ نے اچھا فاطمہ نامی اس لیے رکھا گیا, فاطمہ کے معنی ہوتے ہیں الگ کرنا, کسی چیزوں کو چیز سے الگ کیا, تارے یہاں سے آپ الگ کر دیجیے. یہ کہتے ہیں فتم عربی میں, فتم کے معنی آپ کا نام فاطمہ ہے, یہ تارے یہاں ہے, اسے آپ الگ کر دیجیے تو الگ کر دیجیے. اس کو آپ نے یوں الگ کر لیا, یہ فتم کہتے ہیں اس کو عربی میں. فتم کے معنی کسی چیز کو کہ کوئی جگہ ہو وہاں سے الگ کر کے چھڑا کے لے آنا. کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ میری بیٹی کا نام فاطمہ اس لیے رکھا گیا ہے کہ یہ اپنے چاہنے والوں کو جہنم سے چھڑا لے گی اور جنت میں لے گی. تو معلوم ہوا کہ کیوں یہ نام رکھا گیا. یوں سمجھ لیجیے کہ کوئی جتنا بڑا ہو جائے لیکن اس کے قدموں, کوئی جتنا عظیم ہو جائے, کوئی جتنا بڑا ہو جائے, کوئی جتنی بڑی شخصیت ہو جائے, کوئی جتنا عظیم کوئی جتنی بڑی منزل میں پہنچ جائے, لیکن وہ جب اپنی ماں کے پاس آئے گا تو یہی کہا جائے گا پیغمبر کی حدیث کے مطابق الجنت تحت اقدام امہاتکم, جنت تمہاری ماں کے پیروں کے نیچے رکھی گئی ہے. آپ سوچئے کہ جنت کو اللہ نے ماں کے پیروں کے نیچے رکھا ہوا ہے, اور جو سردار جنت کی ماں ہوگی, جو ان کی ماں ہوگی کہ جو جنت کے سردار ہے, اب اس کے عظمت کا انداز. صلوات بھیجنا محمد. طاقت نہیں ہے کہ میں ان کے عظمت جو ماں ہوگی کا اس کی منزلت. اسی لیے اللہ نے عالم و آدم کے اندر, جب آدم کو ایک مرتبہ اس بات کا احساس ہوا, ہاں میں اتنا بڑا ہوں کہ ساری طاقت میرے سامنے سجدہ کر رہی ہے, اس لیے کہ آدم کا سجدہ صرف ملائکہ نے نہیں کیا. میں پڑھ چکا ہوں, اسے دہرانا نہیں چاہتا, مختصر. اس لیے کہ جس وقت ایک یہودی نے بغداد میں قرآن کھولا اور کہا تمہارے قرآن میں کنٹرڈکشن پایا جاتا ہے, تمہارے قرآن میں تضاد پایا جاتا ہے, 2 رنگیت پائی جاتی ہے, 2 رنگ کی تمہاری قرآن بات کر رہا ہے, یہ کون سی بات ہے. ایک جگہ کچھ کہتا ہے, تم یہ کہتے ہو قرآن میں تضاد نہیں پایا جاتا, قرآن میں جو ہے وہ دو رنگی نہیں پائی جاتی, قرآن ایک نہج پر چلتا ہے, لیکن تمہارا خدا تو 2 رنگ کی باتیں کر رہا ہے. اور وہ بھی ایسے وقت میں کہ جس وقت چاروں طرف قرآن بٹ رہا تھا, یہاں قرآن, وہاں قرآن, ہوٹلوں میں قرآن, دکانوں پہ قرآن, قرآن کی تقسیم ہو رہی ہے, قرآن والے بانٹ رہے ہیں, ہر گناہ کتاب اللہ والے, ہماری اللہ کی کتاب کافی ہے. ایک یہودی نے ایک چھوٹا سا سوال رکھا, اور سوال رکھنے کے بعد صرف اتنی سی بات کہی, بھائی تمہارا خدا قرآن مجید میں یہ کہہ رہا ہے کہ اس اعلیٰ رب کا للملائکہ, تمہارے رب نے ملائکہ سے یہ کہا کہ اللہ کا سجدہ کرو, ملک سے. اس اعلیٰ رب کا, تمہارے رب نے یہ کہا للملائکہ, ملائکہ کے لیے, ملائکہ سے یہ کہا کہ سجدہ کرو. جب ملائکہ کو سجدے کو حکم دیا تو اور اس کے بعد اللہ قرآن میں دوسری جگہ یہ کہتا ہے شیطان کے لیے, ابلیس کے لیے, کانا من الجن, یہ تو جناتوں میں سے تھا. تو یہ بتاؤ کہ یہ اللہ کی تمہارے کون سی انصاف کی بات ہے کہ حکم دے رہا ہے ملائکہ کو سجا, اور اس لیے کہ ملائکہ نوری مخلوق ہے. ملائکہ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ الملک جسم نوری یشکل بشکل مختلفۃ الا الکلب والخنزیر, اس لیے کہ ملک اسے کہتے ہیں جو مختلف شکلیں اختیار کر سکتا ہے علاوہ کتے کے, اور دوسرا جانور جو اس کے ساتھ ہوتا ہے وہ شکل نہیں اختیار کرے گا, اور ملک ہر شکل اختیار کر سکتا ہے. یہ ڈیفینیشن ہے کتابوں میں ملک کی. فرشتے, اس کا عربی میں اردو میں فرشتہ کہتے ہیں.
اور جن کی تعریف یہ ہے کہ الجن یشکل بشکل مختلفۃ، الجن یشکل بشکل مختلفۃ حتی الکلب الخنزیر، کہ وہ وہاں پر یہ الا الکلب یعنی علاوہ ان دو کے سب شکل اختیار کر سکتا ہے، اور جن ہر شکل اختیار کر سکتا ہے، یہاں تک کہ ان دونوں جانوروں کی بھی شکل اختیار کر سکتا ہے، دونوں کی الگ الگ شکل۔ اس لیے میں بتا اللہ نے ملائکہ کو نور سے پیدا کیا، ایک صلوات بھیجنا محمد علیہ ذرا سا آپ کو حاکم تشریف لیا، بس میں ختم کر دوں، مجھے وقت کا احساس ہے کہ اب دونوں کے الگ الگ تعریف ہے نا، غور کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے میرے ساتھ چل رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ وہ جو اپنے میرے ٹاپک کے ساتھ بیانات چل رہے ہیں نماز پر اور روزے پر اور حسد پر اور اس پر، وہ انشاءاللہ ان دنوں کے پہلے ختم ہوئے اور ان دنوں کے بعد انشاءاللہ آئیں گے، لیکن ان کو مخصوص تاریخوں میں مخصوص ان کا تذکرہ ہوتا ہے جن کی طرف مجلس سے منسوب ہوتی ہے۔ اور اس کے بعد کا دو نظر کی جن الگ، جن جو ہے وہ آگ سے پیدا ہوا، ملک کو اللہ نے نور سے پیدا کیا، وہ جس میں نوری ہے یہ جس میں ناری ہے، تو کہا کہ دونوں کے کوئی، تو یہ کون سی بات ہے کہ تمہارا خدا دو رنگ کی بات کرتا ہے؟ ایک جگہ یہ کہتا ہے کہ ملائکہ کو حکم دیا، سزا دے رہا ہے جناتوں کو، سارے لوگ پریشان ہو گئے، کسی نے کافر کہہ دیا، یہ تو پرانا حربہ ہے کہ جواب نہ دے پاؤ سوالوں کا تو کافر کہہ کے اسے آگے بڑھا دو۔ بقول علامہ مودودی کے کہ کافر کہنا علماء کا کوئی فتویٰ نہیں ہے، ایک لٹ ہے جس پر چاہتے ہیں پھیر دیتے ہیں، یہ میرا نہیں، علامہ مودودی نے فقہ لکھا ہے۔ خیر بہرحال بات آگے بڑھ جائے تو ہاں وہ علامہ مودودی کی کتاب میں لکھی ہے، ان کو کفر کا فتویٰ دیا گیا، تو کہا کہ یہ کوئی فتویٰ نہیں ہے بلکہ یہ تو لٹ ہے جس کے یہ چاہے استعمال کر لیا، سب پریشان، لیکن کہ سوال تو صحیح ہے، وہ خلا آگے بڑھے، پڑھے لکھے لوگ آگے بڑھے پوچھتے کہا سوال تو صحیح ہے، اس کا جواب تو ہونا چاہیے۔ بہت پڑھ چکا آپ کے سامنے، صرف اپنی بات کے لیے جلدی جلدی آگے تاکہ بات جو واضح کرنی ہے وہ آپ کے سامنے واضح، صلوات بھیجنا تو جو کیا کہا جواب کون دے گا؟ کہا جواب دیا تو جا سکتا ہے، کہا جواب کون دے گا؟ سب لوگ چپ چاپ تھے، اس میں ایک اہل بیت کا چاہنے والا بھی تھا، اس نے کہا ہاں جواب دے سکتے ہیں، ساتھ میں امام کا دور ہے ہمارے ساتھ، کہا قید خانے میں چلو، جس امام کو تم نے قید کر رکھا ہے وہ جواب دیں گے۔ ایک مطلب خانہ کھلا، قید خانے کے اندر آپ قید تھے، سیڑھیاں طے کی گئی، وہ یہودی آگے آگے اور سب سارے لوگ پیچھے پیچھے، یہودی کے پیچھے پیچھے دیکھ کے متا اترے، جیسی زمین پر سیڑھیاں اترتے ہوئے اس یہودو کے امام نے دیکھو، امام نے اسے سوال کیا، اے فلاں ابن فلاں تجھ پر سلام ہو، گھبرا کے کہنے لگے اس قید خانے میں اندر پڑا ہوا آدمی اس طریقے سے قید خانے میں اتنی سیڑھیوں کے اندر، میرا علاقہ الگ اس کا علاقہ الگ، میرا ملک الگ اس کا ملک الگ، اس کا شہر الگ میرا شہر الگ، اس سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ کون سی پہنچی ہوئی شخصیت ہے جو میرا بھی نام جانتا ہے، میرے باپ کا بھی نام جانتا ہے؟ اس نے مخاطب ہو کے کہا کہ تم نے تو جواب نہیں دیا تھا، لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ یہاں مجھے جواب ضرور مل جائے گا۔ وہ آیا امام کے پاس بیٹھ گیا، جیسے نے سوال کو دہرانا چاہا، امام نے ایک مرتبہ کہا کہ یہ بتا میں تیرے سوال کو دہرا دوں یا تو اپنے سوال کو دہرائے گا؟ اس نے کہا نہیں آپ میرے سوال کو دہرا دیجیے۔ کہا نہیں تو دہرا دے سوال کو۔ کہا یہ کون آدمی ہے بھائی کہ میرے سوال کو بھی جانتا ہے؟ اس نے اپنے سوال کو دہرایا کہ قرآن میں تضاد ہے، خدا یہ کہہ رہا ہے کہ ملک کو میں نے حکم دیا تھا سجدے کا، اور جنات جو تھا شیطان جناتوں میں سے تھا، اور اللہ نے اسے کیوں سزا دی؟ قرآن میں دو رنگ کی بات کو ہے۔ امام نے ایک فتویٰ کہا، وہ خود بھی بہت بڑا ادیب تھا، بہت بڑا لٹریچر کا ماہر تھا، اور اس کے بعد کہا یہ بتا کیا تیرے اندر کچھ ادیب پیدا ہوئے ہیں؟ کہا کچھ شعرا کچھ پوئٹس اچھے پیدا ہوئے ہیں؟ کہا پیدا ہوئے ہیں۔ کہا یہ بتا تو بھی زبان جانتا ہے؟ کہا تو بھی لینگویج سے واقف ہے؟ کہا یہ بتا کیا دنیا کی ہر زبان میں ایک لفظ کے ایک ہی معنی ہوتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں، کہ ایک لفظ کے دو معنی بھی ہوتے ہیں، 3 معنی بھی ہوتے ہیں، 10 معنی بھی ہوتے ہیں، معنی بدلتے بھی رہتے ہیں، وقت کے لحاظ سے الگ الگ معنی بدلتے بھی رہتے ہیں، ہے نا؟ اس کی بہت سی مثالیں وقت نہیں ضائع کروں گا۔ کہا جب ہوتے تو تم نے یہ کہنے سمجھا کہ ملک سے مراد فرشتے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو حکم نہیں دیا تھا؟ کہا میں کوئی مسلمان کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، کسی مومن کا شعر نہیں پڑھ رہا ہوں، آپ نے یہودیوں کے ایک بہت بڑے شاعر کا ایک شعر پڑھا، جیسے آپ نے شعر پڑھا اس یہودی بہت بڑے شاعر نے لفظ ملک اس میں استعمال کیا تھا۔ جب اس نے لفظ ملک استعمال کیا تھا کہا تو بتا کہ تیرے یہودی اتنے بڑے شاعر نے لفظ ملک اس میں کس معنی میں استعمال کیا ہے؟ جیسے امام نے اس سے پوچھا، اس نے کہا یہاں ہمارے شاعر نے ملک کو طاقت اور قوت کے معنی میں استعمال کیا ہے۔ کہ بھائی اتنا سمجھ لے کہ اللہ نے چونکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا تھا، اس نے جتنی صرف ملائکہ کو حکم نہیں دیا تھا بلکہ آدم کے علاوہ جتنی طاقتیں تھیں سب کو حکم دیا تھا کہ تو انسان کے تابع ہو جا۔ اب بتا کہ ملک طاقت ہے کہ نہیں، جن طاقت ہے کہ نہیں؟ ساری طاقتوں کو انسان کے تابع بنایا ہے اور انسان کو اپنے تابع بنایا ہے۔ دوسری طرف موضوع نہ جائے تو بیچ میں کیا کہیں۔ اب اس کے بعد وہ آدم جن کا
ساری دنیا کے چاہے وہ پتھر ہو چاہے جانور ہو چاند ہو سورج ہو ملک ہو جنات ہو کوئی ہو سب نے آدم کے سامنے جب سجدہ کر لیا جیسے آدم کے سامنے سجدہ کیا آدم اکیلے ایک پوائنٹ اور پوری کائنات آدم کا سجدہ کر رہی ہے درخت آدم کا سجدہ کر رہے ہیں پتھر آدم کا سجدہ کر رہے ہیں سمندر آدم کا سجدہ کر رہے ہیں جانور آدم کا سجدہ کر رہے ہیں جنات آدم کا سجدہ کر رہے ہیں یہاں تک کہ ملائکہ جو صرف عبادت کرتے ہیں آدم کا سجدہ کر رہے ہیں آدم کے دل میں ایک ہلکا سا خیال پیدا ہوا انسانی تو سے خیال پیدا ہوا کیا مجھ سے بڑا بھی کوئی ہو سکتا ہے اس لیے کہ اب ساری طاقتوں نے مجھ سے ایک مرتبہ آواز جب قدرت آئی کہ دیکھو تم یہ نہ سمجھو تم سے بڑا کوئی نہیں ہے تو کہا کیا پروردگار تو نے مجھ سے بڑا بھی کسی کو پیدا کیا ہے سوال کیا ہاں یہ مطلب ملائکہ کو کہا آدم یہ سوال کر رہے ہیں کیا مجھ سے بڑا بھی کسی کو پیدا کیا ہے کہ ملائکہ سارے پردوں کو ہٹاؤ ادھر ملائکہ نے پردے کو ہٹایا آدم نے کیا دیکھا کہ کچھ لوگ سجدے میں مشغول ہیں کچھ شخصیتیں جو ہے وہ اللہ کی تسبیح کر رہی ہیں لیکن آدم تو کنٹرول کر سکے فرشتے کنٹرول نہ کر سکے یعنی القریب یہ تھا کہ فرشتے یہ چاہتے تھے فرشتے یہ سمجھے کہ شاید اللہ کا جلوہ ہمارے سامنے آ گیا اب ہم اسی کے تابع ہو کے اسی کا سجدہ کر دیں بس جیسے ایک مرتبہ یہ منزل آئی ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ وہ پانچیں شخصیتیں سجدے میں جھک گئی معلوم ہوا ایک منزل جیسی آئی خود مولا فرماتے ہیں کہ بس سب بہنا سب بہل ملائکہ بس جیسے اس وقت بس قریب یہ تھا کہ ملائکہ ہمیں خدا سمجھ لیں بس جیسے ہم نے سجدہ کیا ملائکہ نے سجدہ کیا جیسے ہم نے اللہ کی تسبیح کی ملائکہ نے اللہ کی تسبیح کی جیسے ہم نے اللہ کی تحلیل کی ویسے ہی ملائکہ نے اللہ کی تحلیل کی اب مجھے کہنے دیجئے صرف انسان پر ایسا اہل بیت کے لیے وقت نہیں آیا کہ وہ نصیریوں کی سرحد تک پہنچ جائے اگر علی سجدہ نہ کرتے تو ملائکہ بھی سرحد نصیری سے واپس آ چکے سلامات بھیج دیں محمد آپ میری آواز یا لہجے کی بنا پر جذبات میں آگے تھے میں کوئی جذبات کوئی ذاکر کیسے سے پڑھ رہا ہوں احمد بن حنبل جن کا فرقہ حنبلی ہے وہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ آدم سے 14,000 سال پہلے اہل بیت کا نور پیدا کیا گیا ہے یہ سمجھے کہ ہم کو عقیدت میں کہہ رہے ہیں توجہ فرمایا فسبح نسب الملائکہ تو وہ آدم نے رسول کا ادھر دیکھو کہ اس نور کو جب دیکھا کہ 5 نور اس وقت اس سے امتیاز 40 جو مشترک باتیں لکھی گئی اب میں 2 باتوں کو بات کر کے آپ کو خصوصیت بات تمام کروں گا ایک لقب آپ کا زہرا ایک لقب آپ کا بطول اس لیے کہ بطول ایک لقب ایسا ہے کہ جس کے لیے اللہ نے 1 لاکھ دنیا کے لحاظ سے بہت غور سے شاید آپ کے نئی بات ہو 1,24,000 پیغام اس لیے مجھے بہت دن سے اس بات کا احساس ہے کہ میں مطالعہ اپنے انداز سے نہیں کر پا رہا تھا آپ کو بیوقوف بنا دیتا ہوں صلوات بھیج دیں محمد علیہ میں پڑھ رہا تھا جب تک نئی بات نویں مطالعہ کرنے والے کو مزہ نہیں آتا بس آپ سنیں اس لیے کہ آپ کا زہرا اس لیے لقب ہے کہ جس وقت آپ مصلی عبادت پر کھڑی ہوتی تھی اس وقت ایک نور آسمان پر فرشتے دیکھتے تھے کہ جو چاروں طرف آسمان میں روشنی پھیلاتا تھا زمین سے لے کے اوپر تک ایک عمود نور کا ایک پلر ہوتا تھا باقاعدہ ایک پلر ایک کھمبا نور کا ہوتا تھا اور اس کو وہ دیکھتے تھے اس سے پورا آسمان روشن ہو جاتا تھا پوچھتے تھے ملائکہ پروردگار یہ نور کون سا ہے تو آواز آئی تمہیں نہیں معلوم کہ فاطمہ زہرا مصلی اطاعت پہ کھڑی ہو گئی توجہ فرمایا مصلی اطاعت پہ کھڑی ہو گئی اسی لیے آپ کو زہرا کہا جائے زہرا کے معنی چمک کے ہوتی اس کی بہت سی وجہ بھی لکھی ہے لیکن یہ بھی اس لیے آپ کو زہرا کہ یہاں سے وہاں تک اس کو تنویر فاطمہ بھی کہتے تھے یعنی یہ تنویر یعنی نور ہے فاطمہ الزہرا اب اگر پنجتن کے جمع ہونے کے بعد آسمان سے زمین تک نور ہو جائے آیت تطہیر پر تو تعجب نہ کرنا یہ نئی بات نہیں ہے جب فاطمہ کھڑی ہوتی ہے تب آسمان سے نور جاتا ہے تو دنیا میں ہمیشہ سورج ہے تو اوپر ستارے ہیں تو اوپر سارے نور ایسے ہیں دنیا کے مادی جو اوپر سے نیچے آتے ہیں اہل بیت کا صدقہ یہ ہے کہ زمین سے آسمان کی طرف نور جاتا ہے صلوات بھیجو بات ختم ہو رہی ہے میں بھی اپنا 10:30 بجے بس گھڑی کو دیکھ رہا ہوں آپ اور چیز آپ کا لقب ایک بطول بھی ہے جس کو آپ بطول کہتے ہیں بہت سے لوگ اور ایک لقب آپ کا ازرا بھی ہے اس کے معنی کیا ہوتے ہیں بس اس لیے کہ اللہ نے اس کا اہتمام انبیاء کے دور سے کیا تھا اور مریم کو اسی لیے خصوصیت بخشی تھی بہت توجہ سنیے گا اس لیے خصوصیت بخشی تھی مریم کو اہتمام سارے کے سارا انبیاء کا اہتمام اسی لیے ہو رہا تھا اسلام کے لیے اہتمام نہیں اسلام ہے کس لیے اسلام کا سارا اہتمام اس لیے ہوا تھا کہ ساری کے ساری کائنات اس در کا اس گھر کا ساری کائنات کا روح اور اس کا دل اس گھر کا طواف کرنے لگے جس جوڑی پر آیت تطہیر اتری اس لیے کعبے کا طواف کرنے والے اور ہوتے ہیں وہاں جسم طواف کر سکتا ہے پتہ نہیں روح طواف کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے امام کا واقعہ وقت نہیں آپ کا لوں گا آپ کے اس کے بیک گراؤنڈ میں لیکن یہ وہ در ہے وہاں جنتی ہونے کی کوئی گارنٹی نہیں ہے جہاں جسم گھوم رہا ہے
لیکن اگر روح اگر اس کا طواف کر رہی ہے اس در کا جس پر آیت تطہیر ہوتی ہے، وہ بھی جنت کو جانے سے روک نہیں سکتا. توجہ کیا اور کیجیے. اس لیے کہ جب اللہ نے دنیا کو پیدا کیا تو کچھ چیزوں کو توجہ کچھ چیزوں کو اس دنیا سے الگ رکھا ہے، نیچر سے الگ رکھا ہے تاکہ اس کی خدائی کا یقین آئے. توجہ کیجیے گا، وہ دکھاتا گیا تاکہ آپ یہ تو سسٹم ہے بھائی. سسٹم یہ ہے کہ اگر یوں ڈھال ہے پانی اوپر ڈالیے گا نیچے آئے گا تو آپ کہیں گے یہ سسٹم ہے. اگر پانی نیچے سے اوپر جانے لگے، ڈھال پر پانی اوپر سے نیچے آتا ہے، نیچے سے اوپر جائے تو آپ گھبرا جائیں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ کوئی بات ہے، کوئی سائنٹیفک چیز ہے، کوئی الگ سے کوئی چیز کام کر رہی ہے، کچھ ریز ہے، کوئی بات ہے یہاں پر. یہ کیا بات ہے نا. اگر صاحب ٹھیک ہے اگر کہیں ایسا بنایا کہ سائنس میں آپ دیکھنے جائیں تو اس میں کوئی خاص بات ہے. یہ نیچر سے الگ بات ہوتی ہے تو انسان کا ذہن متوجہ کیا جاتا ہے کسی اور چیز کی طرف. اوپر سے نیچے چیز آتی ہے، اوپر سے نیچے، نیچے سے اوپر تھوڑی آتی ہے نا بھائی. اگر آپ یہاں سے کوئی بھاری چیز چھوڑنے میں گلاس چھوڑ دیتا نیچے اوپر تھوڑی، اوپر آئے گا تو آپ توجہ سے دیکھنے لگیں گے ارے یہ کیا ہو گیا، مولانا نے کچھ پڑھ دیا کیا، یہاں سے لے کے چھت کی طرف جا رہا ہے. تو نیچر سے الگ اللہ نے کچھ باتیں اس لیے رکھی تھی تاکہ اس بات کی طرف متوجہ ہو جاؤ کہ نیچر خدا نہیں، نیچر خدا کا پیدا کیا ہوا ہے. جو کر رہے ہیں اسی لیے اس نے بہت سی چیزیں رکھی ہیں. جناب یہ پورا ایک چیپٹر ہے جو علماء نے اپنی کتاب میں لکھا، اپنی طرف سے نہیں پڑھ رہا ہوں خداوت. اور جو فرمانا ہے پورا چیپٹر، کتاب کا نام سخنان فاطمہ زہرا. جناب نوح کے لیے اللہ نے، جناب یونس آدمی کو سانس نہ ملے، آدمی جانور کے پیٹ میں جاتا ہے مر جاتا ہے، اللہ نے یونس کو مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا. یونس کو دو چیز نیچر سے لگی. جب آئے تو صحرا میں اترے اور ایسا درخت تھا جس میں کانٹے ہی کاٹا تھا، اسے پھول کا سوال نہیں پیدا ہوتا تھا. یونس کے لیے اس میں پتے بھی آ گئے، پھول بھی آ گئے، پھل بھی آ گیا. یونس کو اس نے سایہ دیا. کہا کچھ نیچر سے الگ ہو رہی ہے نا. ایسی بہت سی مثالیں. خود آدم کو کہا سب کو پیدا کیا، کہا نہیں سب کو پیدا کروں گا، لیکن آدم کو کہا حبوط آدم، اللہ نے آدم کو بھیجا. ہوا کو دوسرے انداز سے پیدا کیا. کچھ چیزیں اس نے اپنے ہاتھ میں رکھی، ہمیشہ رکھی ہے. نہ رکھی ہوتی تو آپ کیوں یہاں آگے کہتے سب آج آپ کو پتا نہیں مولانا صاحب ٹیلی کاسٹ تو ہوا تھا بہت زیادہ گرمی کا، لیکن اتفاق سے کم ہے. ٹھیک ہے کم کیسے ہو گئے وہاں پہ سارے. ارے آج تو ہم آگے پانی نہیں برسا، بس مولانا موضوع ہے ٹی وی پر موسمیات نے ٹیلی کاسٹ کیا تھا کہ آج پانی ضرور برسے گا. وہ تو ہر وقت اللہ دکھاتا رہتا ہے کچھ میرے ہاتھ میں ہے، کچھ آپ کے لیے سب کچھ اس کے ہاتھ میں ہر وقت دکھاتا ہے. اس کا یہ میرا موضوع نہیں ہے، بات موضوع سے نہ ہٹے، یہ ہے نا بس جلدی جلدی آپ کہا ٹھیک ہے سب پیدا ہوتے ہیں. کہا جب بطن مادر میں بچہ آتا ہے پیٹ کی نوعیت بدل جاتی ہے، عورت کا حیولہ بدل جاتا ہے، عورت اس کا شکل بدل جاتی ہے. کہا نہیں، کہا سب کے لیے ایسا ہوتا ہے. موسیٰ کے لیے وہ احترام کروں گا کہ 9 مہینے گزاروں گا اور پتہ نہ چلے گا پیٹ میں بچہ ہے کہ نہیں ہے نا. جب موسیٰ کی ماں نے دریائے نیل میں چھوڑا تو اس کے لیے یہ ملتا ہے کہ دریائے نیل میں اس تابوت کو، اس کو خدا نے تابوت کہا ہے چونکہ تابوت ان کی سکینت یا اس جھولے کو ادھر جانا چاہیے جدھر دھاگ جا رہی تھی، وہ الٹا بہہ کے جا رہا تھا. ایسے کہ خدا کی طرف کا ہے. تو جو فرمائے یہ الگ بات ہے کہ جب اللہ بچانا چاہتا ہے تو اس موضوع کو فرعون بھی نے دیکھ کے سمجھ سکا کہ اللہ کی طرف کا ہے. اس کے بعد جب عیسیٰ کو پیدا کیا تب تھوڑی دیر کا مسئلہ تھا، 9 مہینے نہیں لگے. بھائی ادھر فرشتے نے خوشخبری دی، تھوڑی دیر میں عیسیٰ پیدا کیا. کہا ٹھیک ہے سسٹم یہ ہے کہ باپ کے ذریعے پیدا ہوتا ہے، میں ایک کو بغیر باپ کے پیدا کروں گا تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ سسٹم کے محتاج نہیں ہوتے. کچھ چیزیں ان کی اس دنیا کے سسٹم سے الگ بھی ہوا کرتی ہیں. اسی لیے اس ذہن کا بس تو بطول اور عذرا کے معنی یہ ہے کہ بس میں چونکہ تہذیب سے کہنا ہے آپ کے سامنے کہ وہ دنیاوی آلودگیاں اور نجاستیں اور وہ سسٹم جو دنیا کی تمام عورتوں پر بچے کے سلسلے میں یا کسی سلسلے میں وہ پیدا ہوتے ہیں جن کے بنا پر وہ عورت نجس تصور کی جاتی ہے، اللہ نے آیت تطہیر اتار کر بتا دیا کہ ان کے اندر یہ وہ سسٹم نہیں ہے جو دنیا کے اندر سسٹم ہے، بلکہ ان کو سسٹم سے الگ کیا ہے. بطول کے معنی کیا ہوتے ہیں، عذرا کے معنی کیا ہوتے ہیں. صلوات ہے اللہ نے بالکل یہ اہتمام ہوا تھا انبیاء کے لیے تاکہ تم اہل بیت کو پہچانو. یہ ہے منزلت معصوم عالم. میں نے بہت جلدی آپ نے منزلیں طے کر دی، میں دکھاتا ہوں توجہ فرمایا. اسی لیے تو شاعر نے کہا کہ گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، گرانی پلہ عصمت کی اتنی تھی کہ دیکھا ہے، پے تعظیم اٹھ جاتا تھا وزن مرسل اعظم. توجہ فرمایا آپ نے کہ سب پر احترام ہے. پیغمبر احترام اس لیے نہیں کہ بیٹی کی محبت میں احترام نہیں کرتے تھے. اگر بیٹی کی محبت میں پیغمبر احترام کرتے ہوتے تو احترام کرنا بیٹی کی سنت رسول بنتا. بیٹی کو چاہنا سنت رسول ہے، بیٹی کا احترام کرنا سنت رسول نہیں.
اور اگر رشتے کی بنا پر احترام ہوتا تو وہ باپ ہی اپنی بیٹی کا احترام کرتے ہوئے دکھائی دیتے جو رسول سے بھی آئی تھی. بھائی کم سے کم وہ باپ اپنی بیٹی کا احترام تو کرتے کہ بھائی بیٹی اپنی جگہ ہے, رسول کی بیوی تو ہے. کہیں کسی روایت کا نہیں ملتا کہ ان کے ابا نے ان کا احترام کیا ہو, کہیں ملتا ہے بھائی, ایک جھوٹی سے جھوٹی روایت بتائیں. خیر بات ختم ہو گئی. یہ ہے عظمت کا بطول کے معنی. عذرا آپ کا لقب ہے, یہ آپ کے القاب ہیں, یہ معمولی القاب نہیں ہے. اس لقب کے لیے اللہ نے آدم سے لے کے یہاں تک پورا اہتمام کیا. بس یہاں تک میں بیان کو ختم کرتا ہوں الحمدللہ وقت میں, چونکہ آپ کی خاص تاریخ تھی اس لیے 2-4 منٹ میں نے آپ کے سامنے معذرت سر بڑھا بھی دیے. لیکن آپ کے جہاں القاب موجود ہے, جہاں عذرا ہے, جہاں طاہرہ ہے, جہاں زکیہ ہے, جہاں تمام ہے, وہاں ایک لقب عجیب و غریب ہے فاطمہ کا, جس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے ام المصائب کی. یہ لقب عجیب و غریب لقب ہے عربی کی فصاحت و بلاغت کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ ماں ہے ام المصائب. آپ سنیں گے کون سا لقب ہے. امت نے رسول کی بیٹی کو کیا دیا, رسول کی اکلوتی بیٹی کو امت نے کیا تحفہ دیا, کتنے تحفے دیے اس امت نے. اور اس کی 81 شعر میں کیسے کہ وہ 8 شعر کا نوحہ صحبت علیہ مصائب تو ایک شعر نہیں ہے, وہ 8 شعر کا نوحہ ہے, اس میں 8 شعر ہے, جس کا یہ دوسرا یا تیسرا شعر ہے صحبت علیہ مصائب. توجہ فرماتے رہے. اللہ اکبر. کیا تحفہ دیا, کیا تحفہ دیا. تحفہ یہ دیا کہ نوحہ پڑھا اور آپ کا لقب باقیت العین تھا. جہاں طاہرہ لقب, جہاں بطول لقب, جہاں عذرا لقب, جہاں کے پاس زکیہ لقب, جہاں آپ کا ام ابیہا لقب, اس لقب کے اندر فاطمہ کا ایک لقب ہے باقیت العین. باقیہ بکا سے عربی میں بکا کے معنی رونے کے ہوتے ہیں اور عین کے معنی عربی میں آنکھ کے ہوتے ہیں. یعنی جس کی آنکھیں ایسی ہوں کہ یہ معلوم ہو کہ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو گرتا رہتا ہے, کبھی رونے سے چھٹی نہ ملے. جس کی آنکھیں روتے رہتے سوچ جاتے اسے باقیت العین کہتے ہیں. فاطمہ کا لقب ایک باقیت العین ہے. اے فاطمہ کے ماتم دھارو, فاطمہ کا دھارو, یہ ایک فقرہ ہے فاطمہ کے لیے ملتا ہے. اس لیے ایک روایتوں میں یہ ملتا ہے عجیب و غریب. ارے بھائی فاطمہ کوئی عورت تھوڑی سی 17 سال کی عمر میں, 16-17 سال کی عمر میں کوئی عورت ہوتی ہے, یہ تو آدمی کی جوانی کی عمر ملتی ہے. لیکن 3 باتیں عجیب ملتی ہیں, یہ 3 باتیں عجیب ملتی ہیں. یعنی امت نے تحفہ کیا دیا, بس امت نے بعد رسول کی بیٹی کو تحفہ یہ دیا کہ 17 سال کی عمر میں کمر جھک گئی. اور فرائضوں میں یہ ملتا ہے کہ جب کوئی دیکھتا تھا آپ آسان لے کے چلتی تھی, اس لیے کہ آپ بستر سے اٹھ نہ پاتی تھی. بس 2 یہ تحفے دیے تھے مسلمانوں نے رسول کی بیٹی کو. اور تیسرا تحفہ یہ دیا تھا کہ ہر وقت آپ کے سر میں درد رہتا تھا. یہ روایتوں میں یہ ملتا ہے کہ آپ کے پیشانی پر ہمیشہ ایک سیاہ پٹی بندھی رہتی تھی. رسول کی بیٹی اپنے پاپا کو یاد کر رویا کرتی تھی. نہیں پہلو میں اتنی تکلیف تھی کہ اس کے بعد آپ ہمیشہ ہاتھ میں آسا لے کے چلتی تھی رسول کی بیٹی. بس سنیں, وہ رسول کی بیٹی اتنا روتی تھی اور اس کے بعد رونے بھی نہ دیا گیا. اس لیے تو آپ نے کہا اپنے بابا کو مخاطب کر کے کہ بابا آپ کے بعد میرا عجیب عالم ہے. روضہ رسول پر جا کے روتی تھی. ایک درخت تھا, اس کے سائے میں بیٹھ کر جنت البقیع آپ کے قریب, آپ تو گئے ہیں روضہ رسول, جنت البقیع کا فاصلہ قریب ہے, وہاں پر بیت الحسن بنا بھی ہوا ہے. وہاں پر آپ بیٹھ کر ایک درخت کے نیچے رویا کرتی تھی. لیکن جب مسلمانوں نے یہ کہلوایا کہ اے ابو الحسن فاطمہ سے یہ کہہ دیں یا دن میں رویا کرے یا رات میں رویا کرے, آپ بتائیے کہ ایک نہیں وہ لاغر عورت کے رونے سے کتنا کس کے کاروبار میں خلل پڑ سکتا ہے. لیکن یہ ظالموں کو معلوم تھا کہ فاطمہ روئیں گی تو ظلم اجاگر ہوگا. بس جب فکر اور بات اپنی تمام کروں گا کہ جب ایک مرتبہ فاطمہ گئی تو کیا دیکھا, وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا جس کے سائے میں بیٹھ کے رسول کی بیٹی رویا کرتی تھی. ایک مرتبہ آ کے آپ نے مولا علی سے شکایت کی, ہے ابو الحسن وہ درخت بھی مسلمانوں نے کاٹ دیا جس کے نیچے میں بیٹھ کے اپنے باپ کو گریا کیا کرتی تھی. میں کہوں گا اے فاطمہ زہرا صرف درخت تو کاٹا گیا تھا, لیکن ہائے جب شام زینب پہنچی ہے اس درخت کو دیکھا جس میں بھائی کا سر لٹکایا گیا تھا. ارے درخت کو تو نہ کاٹا گیا, وہ گستاخی کی گئی جو بیان نہیں کر سکتا کہ آپ کی بیٹی شہید ہو گئی. بس چند فکرے کتنے مسائل دیے. نہیں پیروں میں سوجن تھی. اس وقت دربار میں جا کے آپ خطبہ دے رہی تھی. ارے جس کی تعظیم کو رسول اٹھتے تھے اس دربار میں کوئی یہ کہنے والا نہ تھا کہ اے فاطمہ تم بیٹھ جاؤ. وہ کئی گھنٹے تک مسلسل آپ خطبہ دیتی رہی, جس کو تمام دنیا کے مسلمانوں نے ایک خاص مقام اپنے اس خطبے کو دیا ہے. یوں رسول کی بیٹی نے زندگی گزاری. بس چند فکرے اور بات تمام کا ہو رہا ہے. ابو الحسن وہ درخت بھی کاٹ دیا گیا, اس کے نیچے میں بیٹھ کر رویا کرتی تھی. وہ باقی تو ہے, لیکن اس عالم میں بھی بس رسول کی بیٹی کی صورت, میں صورت تو دماغ میں نہیں لا سکتا اس دور بھائی. صورت یہ دماغ میں آتی ہے کہ سر کے درد میں ماتھے پر سیاہ پٹی, کمر جھکی ہوئی, ہاتھوں میں عصا,
دل میں کرا رونے کی آواز باقیت العین، یہ صورت بنا دی تھی مسلمانوں کے ظلم نے. لیکن کسی نے کیا اچھی بات کہی کہ اس گھر کے اندر جس کو دیکھو فاطمہ صغریٰ تو رو رہی ہے، سکینہ تو رو رہی ہے، فاطمہ تو رو رہی ہے. لیکن دنیا سے میں ایک سوال یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آخر کوئی ایسا قصور تو بتا دیں کس قصور پر ان کو ستایا جا رہا تھا، لیکن بے قصور نہ بتا. بس جس دن آپ آخری دن آیا آپ نے ایک مرتبہ بچوں کے کپڑے دھونا شروع کیے، کھانا پکانا شروع کیا. ایک مرتبہ لوگوں نے پوچھا، مولا علی نے پوچھا کہ آج آپ اتنی محنت کیوں کر رہی ہیں؟ کہا نہیں میں نے خواب میں یہ دیکھا ہے کہ بابا نے کہا ہے فاطمہ تم مجھ سے بہت جلد ملاقات کرنے والی ہے، مجھ سے جلد ملاقات کرنے والی ہو. بس اب آپ سنیں، جس وقت بس میں جلدی علی منزلوں کو طے کر رہا ہوں کہ جب اس وقت فاطمہ زہرا اس دنیا سے چلی گئی، جانے کے بعد مولا علی غسل دے رہے تھے، اسماء پانی ڈال رہی تھی. ایک مرتبہ علی تڑپ کے غسل خانے سے نکلے، اصحاب کے درمیان میں بیٹھ کر چیخ کر رونے لگے. اصحاب نے ایک مرتبہ رونے کا غل برپا ہوا. اصحاب نے آنسوں کو چھوڑ کر یا علی ہم نے آپ کو بڑے بڑے بہادروں کے مقابلے میں اس طریقے سے ہچکیاں لے کر روتے ہوئے نہیں دیکھا. ارے کیا بات ہے جو آپ اس طریقے سے رو رہے ہیں، آپ نے کیا دیکھا؟ ایک مرتبہ مولا علی نے اصحاب کو مخاطب کر دیکھا، ارے آج میں نے پہلو پر نیل دیکھا، رسول کی بیٹی زخم چھپا کے دنیا سے چلی گئی، مجھے یہ نہ بتایا کہ پہلو پر نیل ہے. میں کہوں گا یا علی آپ نے ایک نیل دیکھا. اس طریقے سے بہادروں کے چیخ کے رونے لگے. سید سجاد تو کربلا کے میدان میں آ کے دیکھیے زینب کے بازوؤں پر نیل پڑ رہے ہیں. امام وقت دیکھ رہا ہے، زینب تڑپ رہی ہے، وہ قاد و ذلیل فرما. ہم سب کو فاطمہ الزہرا السلام علیہ کے چاہنے والوں میں شمار فرما. ان کے سب سے میں ہماری قوم کو اتحاد اتفاقی توفیق بنا فرما. ہم کو ان کی ادنا خدمت گزاروں میں شمار فرما. اس نے یہ ستم کو